نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے خوش تشریف لائے، بڑے خوش تھے اور فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا گئے کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ آپ کے امتی میں سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جو ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجے گا۔ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ کہا کہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے، اور ایک مرتبہ سلام بھیجے تو اللہ آپ کے اس امتی پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجے۔ یعنی اس انداز سے حضرت جبریل علیہ السلام نے گفتگو کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اس لیے اور پھر جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا، اس کی تاکید آئی ہے، اس کی ترغیب آئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جمعے درود شریف کی کچھ تعداد مقرر کر لیا کریں کہ ہم جمعے کے دن اتنی تعداد درود شریف کی ضرور پڑھا کریں گے، اور مختصر ترین درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر درود ہے اور بڑے فضائل ہیں اس کے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر آپ بے شک 10 تسبیحیں صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لیں اور 1.25 لاکھ کی تعداد کر لیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، جو دعا کرے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ 1.25 لاکھ کی تعداد، کچھ دن لگتے ہیں، ایک تعداد مقرر کر لیں۔ اگر آپ 3000 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو 41 دن 42 دن تقریباً لگتے ہیں، 1.25 لاکھ کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں، اور پل صراط پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تماثیل بیان فرمائی کہ کون سا عمل کس طریقے سے انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دکھایا، خواب میں دکھایا کہ ایسے ایک شخص، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو پل صراط پر سے گزر رہا تھا تو گرنے لگا تو کسی نے پیچھے سے آ کر اس کو پکڑ لیا، سہارا دے دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں وہ درود شریف ہوں جو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تو اس لیے، اور درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق میں سے ہے۔ ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق یہ ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھیں، آپ کے نام مبارک کا ادب کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کا ادب کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کریں اور سنتوں پر عمل کریں۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ خواب میں زیارت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، اور شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر خواب میں نہیں آ سکتا، اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ تو میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی وظیفہ ایسا نہیں آتا کہ آپ وہ کریں اور آپ کو زیارت ہو جائے۔ ایک وظیفہ میں جانتا ہوں، اگر آپ اس کو اختیار کر لینا خواب میں زیارت ہوگی انشاءاللہ، لیکن قیامت کے دن ضرور زیارت ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔
بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ دنیا میں ہی اس بندے سے محبت فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادات میں، اپنی عبادات میں اور اپنی حرکات و سکنات میں، اپنے کھانے پینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اختیار کر لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت سے محبت کرنے والے بن جائیں، ایک ایک سنت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا کیسے تھا، ہم بھی ویسی نقل اتاریں گے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی، اللہ نے ایسے مقام نہیں عطا فرما دیا صحابہ کرام کو، ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے تھے، اپنے حلیے میں اور اپنی شکل و صورت، اپنا حلیہ، اپنا چلنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے اس کی نقل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے کیسے تھے، یہ حالانکہ ان کو سنت عادیہ کہتے ہیں، سنت عادیہ۔ صحابہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ تو سنتوں سے جو محبت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کو زیارت نصیب فرماتے ہیں، خواب میں بھی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ محبت آپ دھن لگ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے، کیسی جوتی مبارک پہنتے تھے،